الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات تک ہم پہنچے تھے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص واقعات بڑی یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. اس لیے علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی باتیں وہ شان رکھتی ہیں کہ انہیں احادیث کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ. فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہوا، خاموش ہو گیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا صلاح و مشورے کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جلا دیا جائے. حرقوہ، قالوا حرقوہ، انہوں نے یہ کہا کہ جلا دو انہیں. اس پر وہ سارے متفق ہوئے. رائے تو کئی طرح کی سامنے آئیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، لیکن
جس رائے کے ساتھ سب نے اتفاق کیا، متفق ہوئے، وہ یہ تھا کہ حرقوہ، کہ انہیں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ لیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں، والد کے ساتھ گفتگو ہوئی، قوم کے ساتھ ہوئی، حران والوں کے ساتھ ہوئی، نمرود کے ساتھ ہوئی، اب حجت تو تمام ہو چکی تھی۔ اب وہی مرحلہ آیا تھا کہ ماننے والے ایک طرف، نہ ماننے والے دوسری طرف۔ اب ان کے پاس اور تو کچھ رہا نہیں، تو آخری حربہ رہ گیا تھا جو اہل باطل کا ہوا کرتا ہے۔ چونکہ نمرود کے پاس اقتدار تھا، وہ حربہ طاقت استعمال کر سکتا تھا، اس نے استعمال کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1 مہینے کا وقفہ رکھا گیا کہ 1 مہینے کے بعد وہ تاریخ مقرر کی کہ ہم ان کو جلائیں گے۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ 1 میل کے احاطے میں، یعنی پتھروں سے دیوار کو چنا، ایندھن اکٹھا کیا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہو، اس کا بچہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس نے یہ منت تک مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لایا گیا اس مقام پر جہاں سے ان کو پھینکنا تھا، آگ میں منجنیق لائی گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ توپ نما ایک مشین کہہ لیں اس زمانے میں، کہ جس میں اگر پتھر کو دور پھینکنا آپ کا مقصد ہوتا تھا تو اس کے ذریعے پھینکا جا سکتا تھا، آگ کے گولے کو، پتھر کو، اس کے ذریعے کافی فاصلے تک آپ اپنا وار پھینک سکتے تھے۔ اب چونکہ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا، تو وہ تو کوئی ایسی بات، اتنی آسان بات تو نہیں تھی جس طریقے سے انہوں نے آگ کو سلگایا، قریب کون جائے۔ حتیٰ کہ غالباً صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ جب وہ آگ روشن ہوئی تو ارد گرد کے جو اشیاء تھیں ان کو بھی جلا دیا، اس کی جو تپش تھی ان سے وہ جل گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ لباس وغیرہ کے حوالے سے کئی باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر لائے، منجنیق میں بٹھایا، رکھا، اور وہ حربہ استعمال کیا، طریقہ استعمال کیا کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھا آگ کے اندر۔ اچھا، جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا نا منجنیق سے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچنے والے تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، علماء نے لکھا ہے کہ ابھی منجنیق سے چلے ہیں، آگ تک پہنچے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم آگ کو آیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یعنی دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ فرمان یاد کریں جو ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا کہ فرشتے نے عرض کی کہ حضرت ہماری مدد نہیں لینا چاہتے، نہ لیں، اللہ سے تو دعا مانگے، آپ تو بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب ملائکہ کو دیا تھا کہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اللہ میرے حالات کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ جانتے ہیں تو پھر مجھے اب کیا کہنا ہے، اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو ہم ان کی خاطر جلنے پہ راضی۔ اب علماء نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اخلاص تھا
تو اللہ تو پھر اللہ ہیں، بندے کا دل دیکھتے ہیں. جیسے اپنا حضرت یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے پرانے دور کے ایک عالم کا. حضرت لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چل رہے تھے تو ایک نیچے کو کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پر خدا کا نام لکھا تھا. تھے غریب، وہ ٹکڑا اٹھا لیے اور سیدھا ایک عطر والے کی دکان پر تشریف لے گئے اور عطر والے سے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تھوڑی سی یہ پیسے ہیں، مجھے ان سے جو بھی عطر مل سکتا ہے وہ دے دو. بالکل تھوڑے سے درہم تھے یا دینار، واللہ عالم، جو ان کے زمانے کا سکہ تھا ان کے علاقے کا. انہوں نے وہ دے دیا عطر. تو وہ عطر لیا، اس ورق کو تو پہلے ہی صاف کر چکے تھے، پھر اس عطر کو اس ورق پر لگایا. یہی صرف دل میں آیا کہ اس پر خدا کا نام لکھا ہے، تو اس پر عطر لگانے کے بعد اس کو سنبھال کر رکھ دیا ادب سے. حضرت یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیب سے آواز تھی اللہ کی جانب سے کہ میرے بندے، آپ نے میرے نام کو مہکایا ہے، تیرے نام کو ہم مہکا دیں گے. تو اللہ تو دل دیکھتے ہیں، کون شخص اپنے دل میں کتنا اخلاص لاتا ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ جو آپ کے ہمارے اعمال ہیں نا، ان میں وزن اخلاص سے آتا ہے. جتنا آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا اتنا آپ کا وزن بھاری ہوگا. صاحب قصص الانبیاء نے بھی اس موقع پر لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب وہ ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو ہم ان کی خاطر جلنے پر راضی ہیں. ہم اور کیا کہیں. تو جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی فرمایا میرے خلیل، جب آپ نے سب کچھ ہماری طرف رکھ دیا، ہماری طرف روک دیا، تو پھر ہم بھی کسی ملائکہ کو نہیں بھیجیں گے آپ کی مدد کے لیے. قلنا یا نار کونی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود حکم دیا آگ کو بردن و سلامن کہ ٹھنڈی ہو جا. لیکن اپنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اگر بردن و سلامن، یہ سلامن کی قید نہ لگائی جاتی نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس سے بھی پھر نقصان ہوتا. لیکن اللہ نے جہاں بردن ارشاد فرمایا تو ساتھ میں سلامن فرما دیا کہ آگ ٹھنڈی ہونا لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر علی ابراہیم کی قید میرے اللہ نہ لگاتے تو دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن علی ابراہیم کی قید ہے نا کہ صرف ابراہیم پر ٹھنڈی ہونی ہے، باقی نہیں. اس لیے کہ آگ کی حرارت نہ ہو تب بھی نظام کائنات تو نہیں چلے گا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور بولیں تو صحیح. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ تو خیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے نا جنہوں نے حضور سے دعائیں پائی تھی، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی تھی. آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا اگر علی ابراہیم، یہ علی ابراہیم کی قید میرے اللہ نہ لگاتے کائنات کی ہر آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو. اچھا حضرت ابراہیم جیسے ہی وہاں اترے ہیں تو صاحب قصص الانبیاء اور دیگر اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جن رسیوں سے حضرت ابراہیم کو باندھ کے پھینکا تھا نا آگ میں، وہ رسیاں جل گئی لیکن حضرت ابراہیم کے وجود کو کچھ نہیں آگ نے کہا. کیوں؟ آگ کو حرارت دینے والے اللہ ہیں تو آگ سے حرارت لینے والے بھی اللہ ہیں. اللہ چاہیں تو آگ میں تپش رکھیں، اللہ چاہیں تو آگ سے تپش کو سلب کر لیں. اس لیے کہ ہر کوئی وہ شخص، خدا نہ کرے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ
عقل کے خلاف ہے، نہ عقل کے خلاف نہیں ہے، ماورائے عقل ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا انبیاء علیہم السلام کا مسلک یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں جو علی کل شیء قدیر، جو چاہیں وہ کر دیں، تو بات ختم ہو گئی۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا جب یہ کہا جاتا نا کہ یہ کیوں کیسے، فرمایا جب بات اللہ کی آ جائے نا تو کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر، خدا سے کون سی چیز دور ہے، اللہ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے، کوئی چیز نہیں، اللہ جو چاہے۔ اچھا ایک چیز مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب لکھی، فرمایا ایمان والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم شد ہے یا نہیں؟ ایمان والی کے لیے تو اتنی ہی بات ختم ہے جیسے کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو خیر پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، یا سنا ہو آپ نے واللہ عالم، ہرقل، جب ہرقل نے کہہ دیا تھا کہ وہ شخصیت جنہوں نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان فرما دیا تو بات ختم ہو گئی، ایمان والے کے لیے تو بات ختم شد۔ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبوت اپنی زبان سے کہے کہ آسمان ہمارے قدموں کے نیچے ہے، ہماری نگاہ کہے کہ نہیں زمین نظر آ رہی ہے، ہم کہیں گے ہماری نگاہ غلط دیکھ رہی ہے، نبوت صحیح کہتی ہے۔ نبوت تو اس طاقت اور قوت کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایمان لانے کے بعد کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ نبوت نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ خیال آتے ہی اسلام سے نکل جائے گا۔ خدا نہ کرے کوئی شخص اگر ابھی نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا، وہ ایسے تیر تکے چلائے تو کبھی انسان خاموش بھی ہو جائے، لیکن جب ایمان لے آیا تو پھر کیا سوال، صحیح بات ہے یا نہیں؟ مسلمان کے لیے تو یہ بات ختم ہے۔ ہاں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو عقیدہ نہیں رکھتے، حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، پھر انہوں نے اشکال پیش کیے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ سے جلانے کا اثر ہٹ جائے، وہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے۔ اچھا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ وہ فائر پروف کہلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے وجود پر ہوں، آپ آگ سے گزر جائیں، آگ میں آ جائیں، آگ آپ کو نہیں جلائے گی، وہ کپڑے پہ اثر ہی نہیں کر پاتی۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن کی پہلی جلد میں لکھا ہے یہ بتاؤ یہ کیوں؟ تو سامنے والے نے جواب دیا کہ اصل میں اس موقع پر بھی آگ اپنا اثر تو نہیں کھوئی ہے، صرف یہ ہے کہ وجود کے اوپر فائر پروف کپڑا آیا ہے، آگ کی تپش تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کی جلانے کی طاقت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ان کپڑوں کے اوپر ایسا مسالہ لگا دیا ہے کہ وہ آگ اس مسالے کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ تو مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ اگر تمہارا انسان ایسے مسالے بنا سکتا ہے کہ کپڑوں پر وہ لگانے کے بعد وہ آگ لباس پر وجود پر اثر نہ کرے، یہ تیری عقل مانتی ہے، تو کیا اللہ اپنے خلیل کو ایسا مسالہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لگنے کے بعد آگ اثر نہ کرے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا، حالانکہ ہمارے لیے تو وہ کافی ہے حکم کہ جب اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی، ہم نے حکم دیا، جب اللہ نے آگ کو حکم دے دیا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے کہ انشاءاللہ آگے اپنے موقع پر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے تھے، حضرت اسماعیل بھی چاہتے تھے کہ چھری چلے، ہے یا نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، دونوں باپ بیٹے مخلص تھے یا نہیں؟ چھری چلی؟ پہلے سوچ لیں، گردن کٹی؟ بلکہ خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے
کہ کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جلال آیا جب وہ نہیں چل رہی تھی تو پھینک دیا چھری کو غصے میں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, یعنی ایک خطیب کا اپنا انداز ہے نا, کہ چھری نے ندا دی پیغمبر کو کہ خلیل آپ چاہتے ہیں چلوں لیکن رب چاہتے ہیں نہ چلوں, آپ کی مانوں کہ رب کی مانوں. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو وہ شان رکھتے ہیں, اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتے. بات ختم ہو جاتی ہے. یہی چیز اپنا عقیدہ بنائیں. چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ جیسے عام طور پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ آتا ہے, ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ ہیں یا نہیں, تو بولیں تو صحیح, کہاں ہیں؟ آسمانوں پر. حدیث میں ہے, لفظ آسمان بھی حدیث میں ہے, یاد رکھیے گا. کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پر. اچھا, حضرت عیسیٰ بن مریم قیامت سے پہلے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ عقیدہ ہے. کوئی شخص ان تینوں عقائد کی کڑیوں میں سے چاہے تینوں کا چاہے کسی ایک کا انکار کر کے اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. یاد رکھیے گا, یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب زیادہ سے زیادہ یہ جو اشکال پیش کی جاتے ہیں کہ جی ناری کر رہے ہیں, کیسے حضرت عیسیٰ چلے گئے. یاد رکھیے گا, ہم اپنے الفاظ اپنے عقائد کے ذمہ دار ہیں یا دوسروں لوگوں کے غلط باتوں کے ذمہ دار ہیں؟ کس کے ذمہ دار ہیں؟ اپنے عقائد کے ذمہ دار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت آدم خود آ گئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے یا خود آ گئے یا حضرت عیسیٰ بن مریم خود چلے گئے, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ بر رفعہ اللہ, حضرت عیسیٰ کو اللہ لے گیا. بات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور بولیں تو صحیح, اللہ نے خود قرآن میں فرمایا بر رفعہ اللہ, انہیں اللہ نے اٹھایا ہے. یا تو کہو اللہ بھی نہیں لے جا سکتا. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کافر بننا ہے تو پکے بنو, کہو اللہ بھی نہیں لے جا سکتا. نعوذ باللہ. حالانکہ جو اللہ یہ ساری کائنات بنا سکتے ہیں, جو اللہ زمین و آسمان بنا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو آسمانوں پہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہی مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے, عقل کے خلاف. یاد رکھیے, مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ عقل کے خلاف نہیں, معجزات عقل خلاف نہیں ہوا کرتے, ورائے عقل ہوں یہ الگ بات ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی معجزہ ورائے عقل نہ ہو تو وہ معجزہ ہی کیا ہوتا ہے؟ ورائے عقل سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے. عقل سے دور ایک لفظ ہے عقل کے خلاف, ایک ہے عقل سے دور. معجزات کو اگر آپ اور ہم محسوس کریں کہ یہ عقل سے دور ہے, ممکن ہے آپ کو اور ہمیں عقل سے دور لگے, لیکن یاد رکھیے گا عقل کے خلاف کوئی معجزہ. پھر یہ بات بھی یاد رکھا کریے کہ اگر معجزہ عقل سے دور نہ ہو, ورائے عقل نہ ہو, تو وہ معجزہ ہی کیسا؟ آپ اس پر کیا حیرانگی کریں گے, کیا عجز کریں گے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ میں آئے, اچھا رسیاں جل گئیں لیکن پیغمبر کے وجود کو کچھ نہیں ہوا. اچھا بیٹھ گئے, علماء نے باقاعدہ وضاحت لکھی ہے, بیٹھ گئے. بعض علماء نے فرمایا 3 دن رہے, بعض نے فرمایا نہیں 40 دن رہے, بعض نے فرمایا 50 دن رہے. بہرحال واللہ عالم بحقیقت, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے دن رہے. کتابوں میں تینوں اقوال ملتے ہیں, 3 دن بھی, 40 دن بھی, 50 دن بھی. انہوں نے باہر والوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی, وہ یہی چاہتے تھے کہ جل جائیں, پوری طرح تسلی ہو جائے. اچھا, حدیث شریف میں بڑی ایک عجیب بات آتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بلکہ صاحب ہدایت کی چراغ نے یا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو چرند یا پرند اس علاقے میں تھے, انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آگ بجھ جائے. حتیٰ کہ حضرت قاسمی صاحب کے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ایک چڑیا اپنی چونج میں تھوڑا تھوڑا پانی لا رہی تھی اور اس آگ پہ ڈال رہی تھی. مقصد یہ تھا کہ بجھ جائے. اور یہ جو ہے نا جسے کہا جاتا ہے چھپکلی, کیا کہتے ہیں اسے, اڑی قلعہ, ایسا ہی ہے نا, ہے یا نہیں؟ ایسا ہی, میں مجھے تو یہی یاد آ رہا ہے, کوئی اور نام ہو تو پتہ نہیں. اردو میں اسے چھپکلی کہا جاتا ہے.
بڑی عجیب سی شے ہوتی ہے، اللہ معاف کریں، بعض حضرات کا فیصلہ یہ ہے کہ کھانے کی چیز سے گزر جائے، پینے کی چیز سے گزر جائے، اس کو زہریلا کر دیتی، بڑی ایک عجیب چیز ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پھونک مار رہا تھا، یہ پھونک مار رہی تھی، اس کو کسی نے پوچھا تو کیا کرے، انہوں نے کہا میرا اپنا کام ہے، میں چاہتی ہوں ابراہیم جل جائے علیہ السلام۔ اور بعض اکابر نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے مارو، حتیٰ کہ مفتی امداد اللہ انور صاحب وہ حدیث بھی لائے ہیں غالباً مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے، اور کتابوں میں بھی ہے وہ حدیث شریف یا وہ واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نیزہ رہتا تھا، گھر میں رکھتی تھیں، تو سوال ہوا بھئی یہ آپ کیوں رکھتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اصل میں اس سے یہ چھپکلیاں مارتی ہوں، کوئی نظر آ جائے تو، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو، کیا کرو۔ اچھا، اس پر بڑی بحث ہے، بڑی اس حدیث پر بحث ہے، حکم تو موجود ہے اور حدیث بھی صحیح حدیث ہے چھپکلی کا مارا، بحث یہ ہے کہ آخر اس کو کیوں مارا جائے؟ آیا وہ جس نے وہاں پھونکے ماری تھیں اس کے عمل کی یہ نحوست ہے، یا چونکہ یہ زہریلی ہے اس لیے مارا جائے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی مانا یہ کہ وہ یہ حکم تلاش کرنے چلے ہیں کہ یہ حکم دیا کس وجہ سے گیا، آیا چونکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے پھونکے ماری تھی تو اس لیے مارنے کا حکم ہے، یا زہریلی ہے اس لیے حکم ہے؟ بہرحال اس کا جو بھی فیصلہ علماء نے کیا ہے میرے خیال میں وہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے، آپ بس یہ چیز سامنے رکھ لیں، حدیث میں فرمایا گیا مارو سو بات ختم شد، حکمت خدا جانے۔ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو جب آذان ختم ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا لا الہ الا اللہ؟ اچھا، محمد الرسول اللہ یہاں اگر میں ملا دوں تو سوچ لیں، بس لا الہ الا اللہ پہ آذان ختم ہو گئی۔ حضرت جھنگوی مرحوم فرمایا کرتے تھے حکمت خدا جان، جو آقا نے سکھائی آذان اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ، بات ختم شد۔ اب آذان میں نہ کچھ گھٹائیں گے اور نہ کچھ بڑھائیں گے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے جتنے دن اللہ کو منظور تھا۔ قرآن پاک میں تو خیر یہ جو بات بیان کرنے چلا ہوں یہ نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں آتا ہے کہ جب یہ ہنگامہ ہوا تو باپ بھی وہاں آئے آزر، اور والدہ بھی آئیں، تو چونکہ دونوں نہ ابا نہ اما حضرت ابراہیم کے عقیدے پر تو نہیں تھے، لیکن ماں باپ تو تھے نا، بولیں تو صحیح، ماں باپ تو تھے، وہ شفقت وہ محبت بہرحال دل میں موجزن تو رہتی ہے۔ سامنے آئے اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو پھینک دیا ہے، تو چونکہ نمرود کا بھی مسئلہ تھا، قوم کا بھی مسئلہ تھا، اس لیے کچھ بولے تو نہیں زبان سے، لیکن بہرحال افسوس یا غم چہرے سے نمایاں ہوا ماں باپ کے۔ وہ اپنی جگہ محبت قائم رہتی ہے۔ اب جب یہ ہوا نا تو دل سے کچھ ایسے جیسے آپ آرزو کہیں، تمنا کہیں، اکابر نے فرمایا کچھ اس طرح۔ یہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کی مرضی اللہ جس کی سن لے، اللہ کی مرضی اللہ جس کی قبول کر لے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یاد رکھیے گا، یہ کوئی منحصر نہیں ہے کہ آپ اور ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں تو اللہ ہماری سنے اور گنہگار کی نہ سنے یا کافر کی نہ سنے، یہ بات نہیں ہے، یہ اصولی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، ہاں جو مسئلہ ہے نجات کا وہ عقیدے پر ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ مثال کے طور پر ابلیس کی اللہ نے سنی تھی یا نہیں جو عمر مانگی تھی اس نے؟ اور بولیں تو صحیح، اللہ کی مرضی۔
علماء نے لکھا ہے کہ جو دل میں ان کے باپ کے اور ماں کے جو درد اٹھانا اللہ کو جو منظور تھا، اللہ کا جو فیصلہ تھا، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ درمیان میں جو پردے ہیں نا ان کو ہٹا دو، صرف حضرت ابراہیم کے باپ اور ماں کو نظر آئے کہ میرے ابراہیم آگ میں کیا کر رہے ہیں۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ درمیان کے پردے اللہ نے صرف ان دو کے لیے ہٹائے، باقی کو نہیں نظر آیا اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو پردہ اللہ ڈال دے نا، نہ وہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے، لیکن جن کے لیے اللہ کو منظور ہو تو کبھی کبھی ذرا سا اٹھتا ہے۔ یہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے۔ ماں باپ کو نظر آیا، اچھا جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور صحیح سلامت بیٹھے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ اس موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتحان پیش آیا، حضرت ابراہیم کے ہونٹوں پر جو الفاظ آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کو لائے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ الفاظ آئے۔ اچھا جب باپ نے دیکھا اپنے بیٹے کو، ماں نے بھی دیکھا، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ آزر نے جب دیکھا نا تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا ہے، رب تو تیرا ہے، ہم تو بس۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی شان ہے، یعنی یہ سارا منظر دیکھا جہاں تک اللہ کو منظور تھا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے، نہ والدہ لائیں نہ والد۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ لوگ آئے، قصہ مختصر کریں کہ یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالنے کے لیے ان کا مقصد تو یہ تھا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے اب آپ جل گئے ہوں گے، ہمارا کام پورا ہو گیا ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا جو دروازہ یا جو بھی انتظام رکھا تھا دیکھنے کے لیے، واللہ عالم، جب وہ اوپر آئے تو دیکھا تو حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، وہ تو دنگ رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقار کے ساتھ اٹھے، سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور باہر آ گئے۔ اچھا بعض اکابر نے یہ بھی فرمایا کہ اس سمے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر کے انہوں نے آگ میں پھینکا تھا، بعض اکابر نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ آگ کے اندر اللہ نے اس لباس کا ایک عوض وہاں بھی دے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم باہر تشریف لائے اور وہ نمرود بھی ہکا بکا، اور یہ کیا ہو گیا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان لوگوں سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ کیوں؟ حجت تمام کر دی، اب اس کے بعد اور کیا کہیں ان سے؟ آپ بتائیں، اس کے بعد کوئی مرحلہ رہ گیا تھا ان لوگوں کے لیے؟ آپ بولیں، اب تو ایک ہی رہ گیا تھا، ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھ لیے کہ ان لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، مناظرے کر لیے، ان سے معجزات انہوں نے دیکھ لیے، اب جب نہیں مان رہے تو اب قصہ ختم شدہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اب اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کے بیٹے تھے، ان کا ذکر ملتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام۔ کیا نام؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ انشاءاللہ ان کو ہم آگے مستقل قصص الانبیاء میں آئے گا ان کا واقعہ، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں ان کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ قصص الانبیاء میں آگے انشاءاللہ آئے گا اپنے مرحلے پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابواب میں اس موقع پر حضرت کا نام ملتا ہے کہ اور یہ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے،
اور اس موقع پر کتابوں میں پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر سامنے آتا ہے، حضرت سارہ۔ یہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو لیا اور ہجرت فرمائی، اور علماء نے فرمایا کہ منزلیں تو کئی تھیں لیکن ہجرت کا رخ حضرت کا آیا فلسطین کی طرف۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو بقیہ کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئندہ پیش کریں گے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام سننے والوں کو اخلاص بھی نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق اعمال بھی نصیب فرمائیں، عقائد کے لحاظ سے بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی۔ دعا ہے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ یہ شاید آپ کے تو علم میں ہے یا نہیں، قصص الانبیاء، یہ جو گزشتہ جمعہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا قصص الانبیاء کی قسط محفوظ کروائی ہے، یہ قسط نمبر 50 ہے، آج قسط نمبر 51 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی تو آج قسط نمبر 6 ہے، لیکن حضرت آدم سے شمار کریں تو قصص الانبیاء کی یہ قسط نمبر 51 ہے۔ آپ نے بھی کوئی سنی ہے؟ سوچ لیں۔ یہاں والے نہیں سنتے، باہر والے سنتے ہیں، یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ یہاں والے تو یہ لوگ نہیں سنتے، سارا دن بیٹھے رہیں گے آپ لوگ، ہم لوگ، ادھر کا مناظرہ ادھر کا مناظرہ، یہاں لڑائی وہاں لڑائی، وہ لڑائی یہ لڑائی، بھائی کسی طریقے سے ذرا ہلا ہلا۔ قصص الانبیاء میں کہاں ہلا ہلا، اوپر سے اتنی کڑوی تقریر کون سنے گا؟ اس لیے بہرحال ہمارے والے تو نہیں سنتے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہانگ کانگ میں مجھے تجربہ نہیں ہے، ایک دو وہ ان کا تھوڑا شمار ہوتا ہے، باہر والے سنتے ہیں، اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی تو ہے، ہو سکتا ہے اسی ذریعے سے نجات ہو جائے، ہے یا نہیں؟ اور بولیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کرنا۔